اللہ کے محبوب نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمائی نا کہ ان اللہ یحب العبد، کہ بے شک اللہ ایسے بندے سے محبت فرماتا ہے، الغنیہ جو غنی ہے، التقیہ جو متقی ہے، اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی الخفیہ جو گم نامی کی زندگی گزارنے والا ہے۔ یہ چیز بڑی مشکل ہے یار، یہ چیز گم نامی والی زندگی جو ہے نا یہ بڑی مشکل ہے۔ یہ چیز جو لگی ہے نا، یہ ہر ایک کی خواہش ہے یار میں مشہور ہو جاؤں، میری پبلسٹی ہو، جگہ جگہ رک کر تصویر اتاروں، لوگ اپنے آپ کو ہی دیکھنے میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، بال سنوارنے کے اندر کتنی دیر لگاتے ہیں، کپڑے پہننے کے اندر کتنی دیر ہے، جوتی کا معیار بہتر ہونا چاہیے، ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے یار میں جوتی ایسی پہنوں کہ لوگ مجھے دیکھیں، میرے کپڑے ایسے ہونے چاہیے کہ لوگ واہ واہ بلے بلے کر اٹھے، میں خوشبو ایسی استعمال کروں کہ جہاں سے گزروں لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں کون سی خوشبو لگاتے ہیں۔ اپنی شہرت چاہ رہا ہوں، اور اب یہ معاملات آگے بڑھ گئے، اب تو ہمارے دین کے اندر یہ آ گیا جناب، جمعے کے لیے آپ آنے لگے ہیں، غسل کیا، بہترین کپڑے پہنے ہیں، موبائل نکال کر تصویر اتارنی ہے، فیس بک پر ڈالنی ہے، جمعے کی تیاری میں حضرت مشغول ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے تصویر نیکی کر اور فیس بک پر ڈال، اب یہ نظریہ بن گیا ہے، پہلے ہوتا تھا نیکی کر اور دریا میں ڈال کسی کو پتہ نہ چلے، اب ہمارا نظریہ یہ ہے نیکی کر اور فیس بک پر ڈال تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کتنی نیکی ہے یار، یہ کتنا نیک بندہ ہے، اس کی عبادت گزاری، اس کی خدمت خلق، واہ واہ بلے بلے یہ تو بڑا نیک آدمی ہے۔ یہ تباہی کر دی ہے اس نے ہماری، یہ سیلفی تو جناب ہماری نوجوان نسل کو لے ڈوبی ہے۔ سیر کا ایک مقصد، مین مقصد یہ ہوتا ہے وہاں جائیں گے وہاں تصویریں اتارنی ہیں، ہمارا کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہوا وہاں جا کر اللہ کی قدرتوں میں غور کرنا ہے، اللہ نے کیسی بہترین یہ دنیا بنائی ہے، وہاں کسی اللہ والے کا مزار ہو تو وہاں حاضری دینی ہے، یہ تو ہمارا مقصد ہی نہیں، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے وہاں جا کر جو ہے نا وہ تصویریں اتارنی ہے، اس نے تصویر اتاری تھی میں نے وہاں جا کر تصویر اتارنی ہے۔ نظریات یہ بن چکے ہیں، سیلفی لینی ہے، مشہور ہونا ہے، فیس بک پر چلانی ہے، سوشل میڈیا پر ڈالنی ہے، لوگ لائک دیں، لوگ کہیں واہ واہ بلے بلے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہیں، آپ ایک مرتبہ نا تبلیغ دین کے لیے کچھ باہر تشریف لے کر گئے، ایک مسجد میں ٹھہرے، عشاء کی نماز ادا کی، تو جو مؤذن صاحب تھے اس نے کہا کہ دروازہ بند کرنا ہے مسجد کا، آپ باہر چلے جائیں۔ آپ نے کہا یار میں رات کے وقت کچھ اللہ کی عبادت کرنے کا معمول ہے، اگر تم اجازت دو، اور کہنے لگا تو ایڈا امام احمد بن حنبل چل باہر، اسے کیا پتا کہ یہ امام احمد بن حنبل ہی ہے، کیونکہ میڈیا کا دور تو تھا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی یار، اس کی منت سماجت کی کہ رکنے دو، کہنے لگا نہیں نہیں چل باہر، اس نے آپ کو باہر نکال دیا اور مسجد کا دروازہ بند کر دیا۔ مسجد کے باہر تھوڑی سی جگہ تھی، سیڑھیاں تھیں، آپ وہیں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگ گئے، رب کو راضی کرنے لگ گئے۔ صبح جب نماز فجر کا وقت ہوا، نمازی آئے تو نمازیوں میں سے ایک نمازی نے آپ کو پہچان لیا، کہا حضرت آپ یہاں تشریف فرما ہے؟ لوگوں نے کہا کون ہے؟ کہا یہ وقت کے امام احمد بن حنبل۔ لوگ بھاگ کر ملنے لگ گئے، ہاتھوں کو بوسہ دیا، مہمان نوازی کے اب تقاضے پورے ہونے لگے۔ آپ سوچیں وہ مؤذن کی کیا کیفیت ہوگی جس نے رات کو دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ بڑے شرمندہ والے انداز میں نا قریب آ کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا حضرت مجھے معاف کر دے، مجھے پتہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے اپنا کام کیا، میں نے ساری رات اپنا کام کر لیا یار۔ یہ نہیں کہا اسی وقت کہا میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے، اپنا تعارف نہیں کرایا، خود نمائی کے اندر نہیں ڈوبے، اپنے آپ کو منوایا نہیں۔ ہمارا تو ذہن ہی یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو منواؤں، جو میں کہہ رہا ہوں یہی ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہی ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں۔ یہ ذہن نہ بنائیں یار، گم نامی والی زندگی۔ سرکار